اپنی بیٹے کے باقی سرٹیفکیٹ لیتا تھا، پھر میں نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہمارے یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں سارا کیس میں بہت اہم انکشافات ہو رہے ہیں، لیکن ایک طرف باپ کی دکھ بھری داستان، دوسری طرف بھائی کا غم۔ اس وقت نڈھال ہے یہ فیملی۔ سارا کی کامیابی کے سرٹیفکیٹ دکھاتا تھا اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھانا پڑا ہے۔ بدنصیب سارا کے والد اور بھائیوں کی باتوں نے سب کو رلا دیا۔ آج کی اس ویڈیو مکمل آگاہی دیں گے اور بھائی کے دیے گئے اس انٹرویو کے حوالے سے بتائیں گے جو ہمارے ہی ایک یوٹیوبر کر دیے ہیں، اور اس میں انہوں نے بہت تفصیلاً سارا کے بارے میں تفصیلات بتائی ہیں، اس کے میسیجز کے بارے میں، اس کی شادی کو لے کر کیسے اسے فورس کیا جاتا رہا، اور یہ کتنے اچھے دل کے مالک تھی، یہ کتنی ریلیجین تھی، اور یہ باہر رہتی تھی، اس لیے اسے ان چیزوں کا علم نہیں تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ اس لیے آنکھیں، کان، سب کچھ کھلا رکھنا چاہیے اور دوسرے کو پرکھنا چاہیے۔ صرف اسے پرکھنے میں دیر ہو گئی اور دیر یہ اس کا انجام بنی۔ خواتین و حضرات، مزید آگے چلیں گے، اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹ شیئر کریں گے، لیکن یہاں پہ بتاتے چلیں اور کہتے چلیں جو لوگ بھی ہماری آواز سن رہے ہیں ان سبھی سے ریکویسٹ ہے، خدارہ اپنی بیٹیاں بیانے سے پہلے ان کی انویسٹیگیشن کیجئے، پراپر انویسٹیگیشن اس طرح سے کیجئے، دیکھیے کہ وہ انسان کے روم میں درندہ تو نہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسے سامنے آ جاتی ہیں، ماں باپ، بہن بھائی ایک دوسرے کی چیزیں اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی چھپاتے ہیں، لیکن گرد و نواح کے لوگ کچھ نہ کچھ تو ثبوت فراہم کر ہی دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ شادی کرنے سے پہلے انویسٹیگیشن پراپرلی کیجیے تاکہ اپنی بچیوں کو اس طرح کے حادثات سے بچایا جا سکے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سارا کے ساتھ کچھ لگ رہا ہے، کچھ ایسا کیس ہوا ہے جیسے نور مقدم کے ساتھ، یعنی نور مقدم کو اس گھر میں بلایا گیا تھا اور بعد میں جانے نہیں دیا گیا تھا، زبردستی فورس کر کے 48 گھنٹے اس گھر میں اس کو رکھا گیا تھا اور اذیتناک موت دی گئی تھی، اور کچھ اسی طرح سین لگ رہا ہے کہ سارا کے ساتھ بھی ہوا تھا، کیونکہ سارا جو ہے وہ آخر کیوں، اگر اس نے حالات دیکھے تھے ایسے تو اس نے پھر جانے کی وہاں سے کوشش کیوں نہیں کی۔ پھر اس دن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ساری فیملی نے، یعنی سمینہ شاہ نواز کی والدہ نے جتنے بھی ملازمین تھے گھر میں ان سب کو چھٹی دے دی تھی تاکہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو سکے کہ شاہ نواز اس کی بیوی کے درمیان کیا چل رہا ہے اور یہ کیسے اس کو زبردستی گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اور آخر اس کی موت ہو جاتی ہے، اور اس کے قتل کی خبر کو سن کر جو ملازمہ ہے وہ کافی شاکڈ ہو جاتی ہے۔ وہ بہت سی تفصیلات بتاتی ہے کہ شادی سے پہلے بھی سارا جو ہے ان سے پیسے منگوائے جاتے تھے غریبوں میں بانٹنے کے لیے، اور یہ منگواتی کوئی اور نہیں بلکہ سمینہ تھی، یعنی شاہ نواز کی والدہ تھی سمینہ۔ شاہ نواز اس کے کہنے پر اس سے منگواتا تھا کہ غریبوں میں بانٹنا ہے، یعنی اسے لوٹنے کا پورا پلان بنا رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کے والدین تو جو ہیں وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں اور وہ ویل سیٹلڈ ہیں، اس سے تو کوئی پیسہ لیتا نہیں، تو یہ 40 سے 45 لاکھ روپے کماتی ہے منتھلی، تو کیوں نہ اس امیر زادی کو ہتھیایا جائے۔ خواتین و حضرات، آپ کو تفصیلاً بتاتے ہیں، ان کے بھائی کی زبانی تمام تفصیلات بتاتے ہیں کہ آخر کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا بڑے انکشافات کیے ہیں سارا کے مرڈر کے حوالے سے اور اس کے نکاح کے حوالے سے۔ چلیں سنتے ہیں ان کی زبانی۔ اس نے یہ بولا کہ میرے پیر صاحب نے مجھے کہا ہے سارا نام کی ایک لڑکی سے تم ملو گے اور اس سے تم نے فوراً شادی کر لینی ہے۔ جان دیکھیں وہ تو چلی گئی، لیکن اس کا اتنا تو حق ہے نا ہمارے اوپر، تو ہماری طرف سے تو یہی ہے کہ ہم کم از کم اس کا حق تو پورا کریں۔ بتائیے کہ آپ تو ظاہر سے بات ہے، آپ جانتے ہوں گے ان کو، بینگ اے ہیومن بینگ وہ کیسی تھی، کس طریقے سے تھی، آپ نے کیسے دیکھا تھا؟ ون آف دا سویٹسٹ، کائنڈسٹ، اتنے صاف ستھرے اچھے دل کی لڑکی تھی کہ ہمیں تو ابھی تک یقین نہیں آتا کہ یہ ہو گیا۔ جب مجھے چچا کا فون آیا، میں پہلے سے پاکستان میں تھا، چچا کا فون آیا تو انہوں نے بولا کہ اس طرح کی خبر کچھ چل رہی ہے، چیک کرو کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے۔ تو پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، اس کے بعد پھر چچی ایک دم رونے لگی، انہوں نے بولا کہ اس کو کلیم کرو جا کے، اس کو مطلب اس کا تو کوئی بھلی وارث ہی ابھی تک وہ کہنے نہیں ہے۔ تو اینی ویز، تو میں جب اس کو ہم لوگ جب شناخت کے لیے گئے، اس کو دیکھ کے اس کے بعد بھی ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ہماری سونو کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کسی دوسرے کی نور ہے، یہ کسی دوسرے کی سارا ہے۔ ہم کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری سارا کے ساتھ، ہماری نور کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ بس اپنے بچوں کی، اپنے خاص طور پہ اپنے لڑکوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ کسی کو نقصان نہ دیں۔ ریاض ضمیر بڑے نام ہیں، بڑے شخصیت ہیں،
ان کے بیٹے کے حوالے سے آپ کو کوئی انفارمیشن تھی, کوئی ڈرگز لیتا؟ یہ انفارمیشن تو ابھی چل رہی ہے کہ ڈرگز وہ کافی دن سے کرتا تھا. جب یہ شادی ہو رہی تھی اس میں یہ ٹوٹلی سارا کا ڈیسیجن تھا یا ان کے خاندان کا تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں وہ تو اس کے ابو نے بتایا ابھی کہ ان کی شادی کے بعد پیرنٹس کو بتایا گیا تھا, اور ابھی ہمارے پاس اس چیز کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن ہمارا سسپیشن یہ ہے کیونکہ جیسا کہ وہ اسموتھ اسٹاکر تھا, جیسے وہ اس طرح صوفیانہ باتیں کر کے لڑکیوں کو, میری کزن کو سارا کو اس نے یہ بولا کہ میرے پیر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ سارا نام کی ایک لڑکی سے تم ملو گے اور اس سے تم نے فوراً شادی کر لینی ہے. تو اس کو لگا کہ یہ تو اللہ میاں کی طرف سے آیا, کیونکہ وہ بہت زیادہ نیک لڑکی تھی, 5 وقت کی نمازی تھی, بہت صاف ستھرے, بہت صاف دل. تو جب اس نے یہ سنا تو وہ اصل میں ہم لوگوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اتنے عرصے سے باہر رہ رہے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. تو اس کو لگا کہ بس یہ تو ہمارا اللہ میاں نے جو ہے ہمارا ایک میچ بنا کے بھیج دیا. تو بس اس بات کے اوپر, اور ہمارا سسپیشن یہ بھی ہے ابھی, ایٹ لیسٹ میرا سسپیشن ہے, میں آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار, لیٹ می میک دیٹ کلیئر کہ آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار دا فیملی, فار ہر امیڈیٹ فیملی وین آئی سے دس, لیکن میرا سسپیشن یہ ہے کہ سارا اس کے ساتھ شادی کے ارادے سے پاکستان نہیں آئی تھی. سارا اسے صرف ملنے کے لیے, اسے دیکھنے کے لیے, اس کی فیملی کو دیکھنے کے لیے آئی تھی, اور یہ اس کو چکوال لے کر گئے اور اس کو شادی کے لیے فورس میں, تو میں شاید صحیح ورڈ نہیں ہے, لیکن کوئرسڈ انٹو, وہ جو ہے نا اس کو شادی میں, کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر یہ ایکچولی اس کو جان گئی, اس کو پتہ لگ گیا, تو جیسے دوسری لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں شاید یہ بھی بھاگ جائے. اچھا, واٹ ڈو یو تھنک, کیونکہ آپ بھی باہر رہ کے آئے ہیں, دنیا آپ نے دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے جسٹس سسٹم آپ نے دیکھے ہوئے, پاکستان میں پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلا اگر ہم نور مقدم کے واقعے کا ذکر کریں, یہ سارا قتل ابھی دوبارہ ایک واقعہ پیش آیا. پاکستان میں کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے اور اس کیس کو کیسے مثالی بنایا جا سکتا ہے ہمارے جسٹس سسٹم کے لیے کہ آئندہ کسی ایسے شخص کی ہمت بھی نہ ہو کہ ایسی کوئی حرکت کرے؟ دیکھیں وہاں اپنے پاکستان میں بھی چلتے رہے ہیں یہ جو ان کے پروگرامز آتے ہیں کرائم کے اوپر, اور اس میں کافی سارے جو ہوتے ہیں وہ ریئل واقعات بھی بتائے جاتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے ٹی وی کے اوپر کہ اگر آپ کچھ کرائم کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو ہمارے یہاں اس قسم کا کچھ انکلینیشن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں, کیونکہ جسٹس سرو کرنا ایک چیز ہوتی ہے, لیکن ٹو میک اٹ نون کہ جسٹس سرو ہوئی ہے از اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی, نہ صرف جسٹس سرو کی جانی چاہیے بلکہ لوگوں کو پتہ بھی لگنا چاہیے کہ یہاں پہ جسٹس ہوئی ہے. اوپن کورٹس ہونی چاہیے, اوپن رپورٹنگ ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اور میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چیزیں بہت کلیئرلی ایکسپلین کر کے لوگوں کو بتائی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہو رہا ہے. اس کیس میں آپ کیا دیکھتے ہیں, آخر تک آپ پرسیو کریں گے جو قاتل ہیں ان کو سزا تک لے کر جائیں گے؟ یہ تو جی بالکل ہم لوگ کیسے جائیں. دیکھیں وہ تو چلی گئی, لیکن اس کا اتنا تو حق ہے نا ہمارے اوپر, تو ہماری طرف سے تو یہی ہے کہ ہم کم از کم اس کا حق تو پورا. پہلے تو ہم سے غلطی ہو گئی, ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, اس کی حفاظت نہیں کر سکے, لیکن اب اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ کم از کم اس کا حق پورا کریں, اور اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ ہم اس کو ایسے انجام تک پہنچائیں کہ دوسروں کے ساتھ اس طرح نہ ہو. تھینک یو سو مچ.